السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا استقبال ہے ہماری اس نئی ویڈیو میں۔ تو انشاءاللہ آج ہم قرآن پاک قرآن پاک میں 12ویں پارے میں جو صورت ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں اس کے بارے میں ہم کچھ پڑھیں گے، اور انشاءاللہ یہ پوری کمپلیٹ اسٹوری تو نہیں ہے، انشاءاللہ اگلے پارٹ آئیں گے۔ چلیے شروع کرتے ہیں، اور شروع کرنے سے پہلے آپ میرے چینل کو لائک کر دیجیے اور سبسکرائب کر دیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوسف مکی، یہ جو صورت ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں ہے، اور یہ صورت ہے نا، یہ مکے میں نازل ہوئی۔ میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ الف لام را، یہ آیات روشنی کتاب کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ابھی سے فرما دے رہا ہے کہ جو الف لام را ہے، یہ جو آیت ہے یہ روشنی کتاب کی ہے۔ وہ روشنی کتاب کیا ہے؟ دنیا میں سب سے افضل کتاب ہمارے قرآن کریم ہی ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا کہ تم تاکہ سمجھ سکو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا ہے تاکہ تم سمجھ سکو، اور ظاہر سی بات ہے کس کو بھی آج عربی زبان سمجھ میں نہیں آتی، بہت کم ہی لوگ ایسے ہوں گے تاکہ جن کو عربی زبان سمجھ میں آتی ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے جو یہ قرآن تم پر نازل کیا ہے اس کے ذریعے سے تم ایک بڑا عمدہ قصہ بیان کرتے ہیں، اور تم اس سے پہلے بے خبر تھے۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، ہم نے جو یہ قرآن تم پر نازل کیا ہے اس کے ذریعے سے ہم اور تم ایک بڑا عمدہ قصہ بیان کرتے ہیں۔ تو آپ اس سے پہلے بے خبر تھے۔ جب یوسف نے اپنے باپ سے یہ کہا کہ ابا جان، میں نے خواب میں 11 ستاروں، سورج اور چاند کو دیکھا ہے، دیکھتا کیا ہوں کہ مجھے وہ سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ کہا کہ ابا جان، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ ستاروں، سورج، چاند وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ اور بعد میں یہ کہا بیٹا، اپنے خواب کا ذکر اپنے بھائیوں سے نہ کرنا، نہیں تو وہ تمہارے حق میں کوئی فریب کریں گے۔ کوئی شک نہیں ہے کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ تو جو حضرت یوسف علیہ السلام کے ابا جان تھے، انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ بیٹا، اپنے خواب کا ذکر اپنے بھائیوں کے سامنے مت کرنا، نہیں تو وہ تمہارے حق میں کوئی فریب کر دیں گے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، اور اسی طرح تمہارا رب تم سے باگزیدہ اور ممتاز کرے گا، اور خوابوں کی تعبیر علم سکھائے گا۔ اور ان کے ابا جان کہہ رہے حضرت یوسف علیہ السلام کے، اس طرح تمہارا رب تم کو باگزیدہ کرے گا اور ممتاز کرے گا، اور جو خبروں کی تعبیر علم سکھائے گا اور پورا کرے گا۔ تم نے یعقوب کے خاندان پر انعام، جیسا کہ اس سے پہلے دادا پر دادا یعنی ابراہیم اور اسحاق پر اپنا انعام پورا کر چکے ہیں۔ بے شک تمہارا رب کچھ جانے۔ تو جو حضرت یوسف علیہ السلام کے ابا جان یہ کہہ رہے ہیں کہ اسی طرح تمہارا رب تم کو علم سکھائے گا اور پورا کرے گا، اور یعقوب کے خاندان پر انعام، جیسا
کہ اس سے پہلے تمہارا دادا اور پردادا یعنی ابراہیم اور اسحاق پر اپنا انعام پورا ہو چکا ہے۔ بے شک تمہارا رب کچھ جانے تو والا بڑی حکمتوں کا والا ہے۔ بے شک یوسف اور اس کے بھائیوں کے قصے میں دریافت کرنے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جب یوسف کے بھائی بولے کہ ابا کو یوسف اس کا بھائی ہم سے زیادہ پیارے ہے، حالانکہ ہم ایک جماعت کی ہے، بے شک ہمارے باپ سارے غلط پر ہے۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام کو جان سے مار ڈالو، نعوذ باللہ۔ جو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں حضرت یوسف ان کے ابا جان سے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جان سے مار ڈالو یا اس کو کسی ملک میں پھینک آؤ، تو ابا کی توجہ سے صرف تمہاری طرف ہو جائے گی، اس کے بعد تم اچھے حالت میں ہو جاؤ گے۔ ان میں سے ایک والا نے کہا، یوسف کو جان سے نہ مارو، کسی گہرے کنویں میں پھینک ڈالو، کوئی راہگیر اس کو نکال کر لے جائے گا اگر تم کو کرنا ہے۔ انہوں نے یہ کہا، ابا جان کیا وجہ ہے آپ نے یوسف کو ایسا پھینک رہے ہیں؟ وہ اور ایک بھائی تھے ان کے، تو انہوں نے کہا کہ ابا جان آپ یہ یوسف کو کر رہے ہیں۔ انہوں نے یہ کہا کہ ابا جان کیا وجہ ہے کہ آپ یوسف کے بارے میں ہمارا اتباع نہیں کرتے، حالانکہ ہم اس کے خیر خواہ ہیں۔ تو یہ جو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں وہ کہ انہوں نے یہ کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی کہہ رہے ہیں کہ آپ یوسف کے بارے میں ہمارا اتباع نہیں کرتے، حالانکہ ہم اس کے خیر خواہ ہیں، تو آپ اس کو کل ہمارے ساتھ بھیج دیجئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے جو بھائی ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ یوسف علیہ السلام کو کل ہمارے ساتھ بھیج دیجئے کہ ذرا وہ کھائیں کھیلے اور ہم اس کی حفاظت کریں، وہ ان کے بھائی کہہ رہے ہیں۔ انہوں نے یہ اور دوسرے بھائی کہے ہیں کہ انہوں نے یہ کہا، یہ بات مجھے رنگ نہیں دیتی کہ تم اسے لے جاؤ، اور مجھے یہ بھی ڈر ہے کہ اس کو غافل ہو جاؤ اور اس کو بھیڑیے کھا جائے۔ انہوں نے یہ کہا، اگر اس کو تم بھیج دیا، انہوں نے جو حضرت یوسف علیہ السلام کے ابا ہے انہوں نے یہ کہا اگر اس کو بھیڑیا کھا گئے اور ہم ایک طاقتور جماعت ہے تو ہم بڑے نقصان میں پڑ جائیں گے۔ جب وہ اس کو لے جائیں اور اس بات پر اتفاق کر لیا کہ اس کو گہرے کنویں میں ڈال دیں تو ہم نے وحی کی، اور یوسف کو ایک وقت ایسا آئے گا کہ تم ان کی سلوک میں آگاہ کرو گے اور وہ تم کو پہچانیں گے اور بھی نہیں۔ تو ادھر جو بات چل رہی ہے تو انہوں نے پورے مل کر ایک فیصلہ لیا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینک دیں، اور وہ رات کو روتے ہوئے اپنے باپ کے پاس پہنچے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے اپنے باپ کا جو ہے وہ روتے ہوئے پہنچے اور کہا، ابا جان ہم تو آپس میں ڈھونڈنے میں لگ گئے اور یوسف کو اپنے اصحاب کے پاس چھوڑ دیا، تو اس کو
بھیج دیا۔ کہا گیا اور اب آپ ہماری بات کا یقین نہیں کریں گے جو ہم سچ کہتے ہیں۔ اور انہوں نے یہ کہا کہ کرتے پر چھوٹ موٹ کا خون لگا لیا۔ اور یعقوب نے یہ کہا حقیقت یہ نہیں ہے بلکہ تم ایک بات اپنے دل سے بنا لائے ہو، تم صبر ہی کروں گا، اس میں شکایت نہ ہوگی، اور تم کر آئے ہو اس پر اللہ سے مدد آئے گی۔ تو جو ان کے بھائی ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے، یعقوب علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ یہ حقیقت نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ حضرت یوسف علیہ السلام کے اوپر اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ تو کوئی مدد آئے گی۔ اور ایک جو قافلہ تھا، ایک قافلہ وارد ہوا، انہوں نے اپنے ساقہ پانی کے لیے بھیجا تھا، اس نے کنویں میں ڈول ڈالی اور حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے لٹک گئے اس پر۔ وہ جو بولے ظاہر نصیب یہ تو حسین لڑکا ہے، اس کو قیمت سرمایہ سمجھ کر چھپا لیا، اور وہ جو ہے نا وہ جو کر رہے تھے اللہ کو سب معلوم تھا، اور اس کو تھوڑی سی قیمت پر یعنی تھوڑے سے محدودے پر چاند کی درہم پر بیچ ڈالا، اور ان کو اس بارے میں کوئی لالچ بھی نہیں تھا۔ اور اسی سے ہمارا اس پہلا